ویلکم بیک ناظرین، جہاں پروگرام کے پہلے چنک پہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے معاملات اور خاص طور پہ ایران کی بھی ہم نے ڈسکشن کی، لیکن سب سے بڑی یہ بات یہ ہے کہ ہم جب کمپیریٹیولی انالیسس کرتے ہیں صوبوں کی کارکردگی کے حوالے سے اور وفاق کی کارکردگی کے حوالے سے، تو ہر ایک 5-6 منتھ کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ جنم لیتی ہے جی، خاص طور پہ جب یہ والی میں بات کروں، یہ والی حکومت جو آئی ہے، جو مخلوط حکومت آئی ہے، اس کے بعد یہ ڈیبیٹ بار بار جنم لیتی ہے نئے صوبوں کے حوالے سے، اور نئے صوبوں کے حوالے سے ایک نئی ڈیبیٹ نے جنم لیا خاص طور پہ جو ہے وہ سندھ کی اسمبلی سے، جس میں قرارداد جو ہے وہ پاس کی گئی۔ اس کے بعد خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم کے جو ہے وہ اہم رہنما ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس قرارداد کو نہیں مانتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر عوام یہ چاہتی ہے کہ نیا صوبہ بنایا جائے اور وہاں پر کارکردگی ٹھیک نہیں ہے تو پھر ایک نیا صوبہ بنایا جائے، لیکن آئین کے اندر جو ہے وہ ابھی تک کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئین کے اندر یہ چیز واضح لکھی گئی ہے کہ آپ الٹر کر سکتے ہیں، کریشن آف نیو پروونسز کی بات نہیں ہے۔ اگر آئین کے اندر یہ چیز واضح ہے کہ 2/3 میجورٹی سے وفاق پہلے یہ چیز کہے گی کہ نیا صوبہ بنانا ہوگا، پھر جو صوبے کے اندر تبدیلی لائی جا رہی ہے یا جس کو صوبے کے نئے حصہ بنایا جا رہا ہے، اس صوبے کے اندر 2/3 میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہاں پر بھی 2/3 میجورٹی میں اس چیز پہ ریزولوشن پاس ہوگی۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا کسی معاملے پہ بہت سارے کرٹکس، میں یہ چیز دیکھ رہا تھا کہ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ توجہ ہٹانے کے لیے ڈیبیٹ بنائی جاتی ہے، دوسری جانب عوام کا رمضان کی شروع ہے اور ہم دیکھیں کہ کارکردگی گراس روٹ لیول پہ ہمیں تو نظر نہیں آتی۔ میں پنجاب کی بات کروں تو پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کہ جو بھی اشیاء خوردنوش ہیں تو وہ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ وہاں پر پنجاب جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ نیا جہاز لے لیا ہے۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب کو دیکھیں تو وہ اپنے اپنے وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ جو بانی صاحب ہیں ان کو چھڑوانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو سندھ کا ایک معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اسی حوالے سے تھوڑی گفتگو کریں گے کہ صوبوں کی کمپیریٹیولی انالیسز اگر کریں تو کیا اپ کمنگ ہونے جا رہا ہے۔ میرے ساتھ راجہ قمر الاسلام صاحب ہیں اور محمد اقبال خان صاحب ہیں، رائے صاحب مسلم لیگ نون سے ہیں اور جو ہے وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، اقبال خان صاحب بھی ممبر نیشنل اسمبلی ہیں۔ رائے صاحب ذرا بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آج کا یہ جس طریقے سے خالد مقبول صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم قرارداد کو نہیں مانتے، نیا صوبہ بننا چاہیے، اور اس کے بعد ایک ٹویٹ جو ہے شرجیل میمن صاحب نے کیا ہے اور یہ ٹویٹ کیا ہے کہ گورنمنٹ کی حصہ ایک جماعت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی جناب نیا صوبہ بنائی جائے اور ہمیں وہ مانتے نہیں ہیں، تو یہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر اکیڈیمکلی اس معاملے کو دیکھا جائے جی تو کہیں بھی نیا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے میں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی جو حدود ہوتی ہیں اس میں آلٹر کرنے میں کہیں بھی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ۔ لیکن اگر وہی چیز نسلی بنیادوں پہ یا لسانی بنیادوں پہ ہو یا ایون فار سم جو کہ پاکستان میں ایسا ایشو نہیں ہے لیکن دنیا میں کہیں اور جگہوں پہ ہو سکتا ہے، کہیں فرقہ وارانہ بیسس پہ ہو تو پھر وہ قابل اعتراض بھی ہوگا اور وہ ملک کی فریگمنٹیشن کے مترادف ہوگا۔ اب یہ میں اکیڈیمک بات کر رہا ہوں، سیاسی بات تو چلیں سیاسی جماعتیں اپنے کر رہی ہیں۔ اب جو سندھ حکومت کا جو قرارداد پیش ہوئی وہ تو پیش ہوئی اس پوائنٹ آف ویو سے، اور سندھ میں ظاہر ہے ان کی اکثریت ہے اور سندھ کی صوبائی اسمبلی نے اپنی انٹینٹ کا اظہار کیا کہ سندھ کی تقسیم کو وہ نہیں ہونے دیں گے، یا سندھ کی تقسیم یعنی جو مجوزہ یا متوقع جس کے خلاف انہوں نے قرارداد کی۔ اب ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ ہے ان کا موقف یہ ہے، اور اس کو اگر اکیڈیمکلی دیکھا جائے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ قرارداد غیر آئینی ہے۔ قرارداد تو ظاہر ہے غیر آئینی نہیں ہو سکتی، اسمبلی کا رائٹ ہے، بالکل وہاں کے ممبران نے ووٹ دے کے اس کو کیا۔ لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ ایک آئینی پروسیس کے خلاف قرارداد غیر آئینی ہے۔ یعنی میں پھر بات کروں گا کہ یہ ایک اکیڈیمک اگر ہم بحث لیں تو ایم کیو ایم کا موقف یہ ہے کہ یعنی کوئی بھی آئینی پروسیس جو آئین میں درج ہے اگر نیا صوبہ بننا تو اس کے خلاف جو قرارداد ہے وہ بیسیکلی ایک آئین کے اس پروسیس کو روکنے کے مترادف ہے۔ یہ دو ویو پوائنٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں غلط نہیں ہیں، اور آئین کو میں اور قانون میں اس قسم کی جو تشریحات ہیں وقت کے ساتھ ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اب دوسرا ایک اور موقف بھی راجہ صاحب مجھے بس 2 جملے کمپلیٹ کرنے، وہ یہ ہے کہ جی جو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی کراچی یا کسی فار دیٹ میٹر کسی ایریا کو فیڈرل گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو یعنی کنٹرول میں دے دیا۔
جی اب اگر اس پہ جائیں اور اکیڈیمیکلی پھر میں بات کروں گا، تو اکیڈیمیکلی اگر اس پہ جائیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے اختیار میں دینا یہ آلٹریشن کے معنوں میں آتا ہے، اور اس کے لیے شاید اس صوبے کی 2/3 اکثریت کی ضرورت نہ پڑے، یعنی جس طرح کہ 2 صوبوں کی حدود میں ابتدائیے میں جو بات بتائی ہے وہ یہ کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، الٹریشنز کی بات کریں تو یہ میں اکیڈیمک تشریح کر رہا ہوں، تو پولیٹیکل تو چلیں ابھی سیاسی دوست دیں گے، تو اسی طرح یعنی ایک اسلام آباد اور کچھ فیڈرل ایریا آلریڈی جو ہے، تو کل اگر اسلام آباد میں یا فیڈرل ایریا میں کچھ علاقے راول پنڈی کے شامل کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے شاید وہ 2/3 اکثریت والی صوبائی اسمبلی کی قرارداد جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی۔ یہ میری انٹرپریٹیشن ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہوگا۔ اسی روشنی میں اگر ان کے کراچی والے کو دیکھیں، اور اکیڈیمکلی آپ نے پوائنٹ آف ویو دے دیا، میں پولیٹیکلی بھی آپ سے چاہوں گا، اس سے پہلے میں اقبال خان صاحب کا ذرا پوائنٹ آف ویو لوں۔ عبداللہ حمید گل صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ہم جب بات کرتے ہیں، جب سے ہماری اس حکومت کے اندر ہم نے دیکھا ڈیفرنٹ ڈیبیٹس آ جاتی ہیں، ہاں جی نیشنل گورنمنٹ آ جائے، کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا ہے، پاکستان پنجاب کے اندر ساؤتھ پنجاب بنا دیا جائے، KPK میں گورنر رال لگ جائے، ہمیں سمجھ سے بالا تر ہے کہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ ڈائمنشن جو ہے وہ ڈیموکریٹک سچویشن کو تبدیل کر رہی ہے، کہیں ایبسولوٹ مونارکی ہے تو کہیں نیشنل گورنمنٹ ہے تو کہیں سیمی پریزیڈنشل جو ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اصل پاکستان کس چیز کا متقاضی ہے؟ عوام تو ویسے جو ہے وہ بیچاری رو رہی ہے، ان کو گراس روٹ لیول پہ تو ریپرکشنز تبدیلیاں مل نہیں رہی، چاروں صوبے کی اگر بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل اس چیز کا کیا وجہ کیا ہے؟ اور جب یہ سیاستدان کہتے ہیں یا کرٹکس یہ کہتے ہیں جی ہاں جی یہ جو اس ڈیبیٹ کی وجہ یہ ہے کہ کوئی چیز پہ جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا۔ اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے، ٹوٹل اٹر کنفیوژن ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جس کا جدھر سینگ سما رہا ہے وہ جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی صوبوں کی بات ہوتی ہے، کبھی جو ہے کراچی کے حوالے سے ہوتا ہے، کبھی کسی حوالے سے۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ چاہے وہ پنجاب ہے، کیا وہ صوبے بننے دے گا؟ موجودہ سیٹ اپ میں کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے ہاتھ کاٹنے کی کوشش کرے گی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، وہ سندھ ہو یا خیبر پختونخوا ہو۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ صوبے 3 بن جائیں، لیکن ایک زمانہ وہ بھی تھا جب ہم مرے جا رہے تھے کہ کسی طرح سے جو جتنا بھی ٹرائبل ایریا ہے جس کو ہم فاٹا کے نام سے جانتے ہیں، فاٹا جو ہے وہ کسی صورت مرج کر دیا جائے، اور اس ٹائم پہ زمین آسمان کے کلابے ملائے جا رہے تھے، اس کے فوائد بتائے جا رہے تھے، اور آج وہی فوائد جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، دیکھیں میرے بھائی، بات یہ ہے کہ جب پاکستان 1 یونٹ تھا اور تو اس ٹائم پہ بہترین گورننس ماڈل تھا، یہ ابھی بھائی جو ہمارے بات کر رہے تھے ایکیڈیمکلی پوچھ لیں کہ گورننس ماڈل اس زمانے میں زیادہ اچھا تھا، اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، یا آج اچھا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا جب تمام ایک بندہ سا ڈیل کر رہا تھا تو اس ٹائم پہ ٹھیک چل رہا تھا یا اب زیادہ اچھا چل رہا ہے؟ بنگلہ دیش کو ہی دیکھ لیں، وہاں ایک IG جو ہے وہ ہوتا ہے۔ چائنا تو دنیا کے اندر ایک مثال ہے نا جی 1 یونٹ کی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، 1 پارٹی سسٹم کا جو سسٹم ہے وہ دنیا میں اس ٹائم پہ سب سے بہترین جو پوری دنیا میں ترقی کر رہا ہے ملک، وہ اس کا نام چائنا ہے۔ تو پھر چائنا کا ماڈل ہمیں رکھنا چاہیے یا وہ ماڈل جو کہ دنیا میں ناکام ہو رہا ہے؟ اس ٹائم پہ جو گورننس کا ماڈل آپ کا ہے، کیونکہ آپ کے ملک میں نہ جمہوریت ہے اور نہ عدالت، ود ڈیو ریسپیکٹس، دنیا میں جو وہاں جمہوریت چل رہی ہے برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، دیگر جگہوں پہ، تو وہ اپنی جمہوریت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے عدالتی نظام کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ جب آپ کا نہ عدالت ہے اور نہ آپ کی جمہوریت ہے تو آپ دیکھیں نا، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ غلاموں کی نہ جمہوریت ہوتی ہے نہ آمریت ہوتی ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس غلامانہ نظام سے جو ہے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس ٹائم پہ ایک آئینی عدالت بنائی گئی، بہت اچھی بات ہے، ضرور بنائے، آئینی سے
भी एक बढ़कर कोई और बनाएं, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस आईनी अदालत से क्या आपको फायदा हुआ या हमारे पार्टिसिपेंट्स को या हमारी ये जो आवाम सुन रही है उनको फायदा हुआ? क्या फायदा मिला, रिलीफ क्या मिला? वो जो लखूखा केस पेंडिंग पड़े हैं अदालतों में, जिनकी बारी नहीं आती, लोग मर जाते हैं, क्या उनकी सुनवाई होती है? क्या गरीब का अभी इस टाइम पे, कल एहसन इकबाल साहब ने जो है रिपोर्ट पेश की, मुझे बताएं, खुदा का खौफ करे, 47% बलूचिस्तान के अंदर जो है शरह ख़वानगी जो है वो बढ़ चुकी है, वो आपका जो अफराते ज़र है वो बेड़ा गर्क कर दिया है, 67% वो हो चुका है, तकरीबन 1.5 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं, 35% इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है, हर जगह जो है वो गुर्बत में इजाफा हो रहा है, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। आप कह रहे हैं कि जनाब हम तो ये अभी हम सूबा बनाएंगे, इनके पास कुछ नहीं है देने के लिए। हाँ, ये एक ये मैं क्रेडिट दूंगा तमाम सियासतदान जो हुक्मरान पार्टियां हैं, और ये नेशनल गवर्नमेंट की अगर बात कर लें, मैं बाद में आता हूँ, ये तो इन सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि जब इनकी मुराद के ऊपर बात होती है, जब इनके टीए बढ़ते हैं, जब इनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे एक जान एक कालिब हो जाते हैं जनाब, ये तो बड़ी बात होती है इनकी। और जो आपने नेशनल गवर्नमेंट की बात की, PDM जो 1 थी वो क्या थी? नेशनल गवर्नमेंट नहीं थी तो और क्या थी? क्या वो कामयाब हो गई? फिर क्या उसके समरात आपने देखे? और फिर ये बात की जा रही है कि नेशनल गवर्नमेंट में मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लाया जाए, PDM 3 ही हो जाएगी ना फिर। और जी अल्लाह माफी दे, ये हाथ जोड़े में है, लोगों के हाथ यहाँ तक होते हैं, हमारे कोनियों तक जोड़े में, खुदा का खौफ कर लें। आपने जो पहले काम कर दिया है उसके ऊपर ये सोने पे सुहागा हो जाएगा पाकिस्तान का, तो पुरसाने हाल ही नहीं रहना। पीटीआई की हुकूमत केपी में जो गुल खिला रही है, मतलब मजीद आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में भी खिले। ठीक है अब्दुल्ला साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ आता हूँ। इकबाल साहब जरा बताइएगा क्या मामला बना हुआ है? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बड़े जारहाना तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है, आप वफाक में हिस्सा है और पूरी मखलूत हुकूमत का उस चीज़ के जो है आप प्रिविलेजेस जो है वो ले रहे हैं, तो आप पीपल्स पार्टी भी हिस्सा है, तो वो उन्होंने तो वैसे रुजू कर दिए वफाक से भाई कि जैसे शर्जील मेमन साहब ने ट्वीट किया है कि हाँ जी एक गवर्नमेंट हमें गैर आइनी कह रही है, तो जैसे एकेडमिकली इंटरप्रिटेशन की है राजा साहब ने, कैसे गैर आइनी है? ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकते हैं। और दूसरा, जब आप ये कहते हैं कि या एक नया सूबा बना दिया जाए या कराची को जो है वफाक के साथ मिलाया जाए, तो टेरिटोरियली हम या जुरिस्डिक्शन के साथ कैसे पॉसिबल है? क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास? अब राजा साहब जरा बताइएगा, एक चीज तो नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो क्या इसमें क्या सदाकत है? क्या ये जो बाज को छोड़े जाते हैं इसमें कोई सदाकत भी होती है? देखिए अभी तो वही बात है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा, तो बहुत से वो लोग जो शायद जमहूरी अमल में उसका हिस्सा नहीं बन सकते, तो जाहिर है वो, और उनके पास बलाशुबा शायद इंतज़ामी सलाहियत हो भी, तो वो तो जाहिर है हमारे मुल्क में बहुत से ब्यूरोक्रेट रहे हैं जिनके पास कमाल की इंतज़ामी सलाहियत थी। लेकिन मैं जो बात करूंगा अभी वो बुनियादी तौर पर उस नुक्ते के जवाब में कि जब बांग्लादेश की या चाइना की मिसाल दी गई, तो ये एक चीज़ भूल जाते हैं, अगर आप आईनी तारीख को पाकिस्तान की भी देखें और बाकी जगहों पर, तो उसमें क्या है कि वहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं है उन ममालिक में। यानी बांग्लादेश में आप देखें कि एक जुबान है और एक यानी नस्ली तौर पे भी एक ही कौम है, और वो 20 करोड़ हैं या 22 करोड़ हैं जितने भी हैं, तो उनका तो 1 यूनिट बनता भी है। इसी तरह आप चाइना को देख लें तो उसका भी है। लेकिन पाकिस्तान के जो मखसूस हालात हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या जो यूनिटरी फॉर्म के अगेंस्ट जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जाती है, वो क्यों बनाई जाती है? वो इसलिए बनाई जाती है कि जब सकाफत अलग हो, जब जुबान अलग हो, तो फिर इस किस्म के बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करते हैं। विल बी राइट बैक इंशाअल्लाह।